نے عبیداللہ کو لکھا کہ حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوفہ پہنچنے والے ہیں، تم اچھی طرح اپنی حفاظت کرو اور فوج متعین کرو کہ وہ حسین کو پہلے ہی راستے میں روک دے اور کوفہ تک نہ پہنچنے دے۔ ان کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ اس کو کوفہ تک نہ پہنچنے دے، ٹھیک ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مکہ سے روانگی، اچھا یہ ہانی ادھر تھا نا جنہوں نے یعنی کہ امام حسین کو بلانے کے لیے کہا گیا تھا، اور جو امام حسین کے ہم نوا میں سے تھے جنہوں نے پھر مسلم بن عقیل کو جگہ بھی دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حسین نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین ابن علی کوفہ کو جانے والے ہیں، تو حسین سے محبت اور ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطر سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کو کوفہ کا عزم ترک کر دے، کیونکہ وہاں عبیداللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہیں۔ کوفی والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ اچھا ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ، میں کہتا ہوں نا یزید تو تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح شامی میں جو لوگ بھی تھے وہ بھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یزید پر پھر لعن اور طعن کرتے ہیں اور بلا بلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر آپ برا بلا بھی کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو خطوط بھیجے، ان کو بلایا، اور پھر وہ ڈر کے مارے یزیدی فوج کے ساتھ، یعنی کہ ایک طرف ہونے کے بجائے وہ یزید کی فوجی لشکر کے ساتھ ہو گئے اور امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے، تو اس طرح کہنا کہ پھر ماتم کرنا اور پھر یہ کہنا کہ امام حسین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا، بے شک بہت بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن اس ظلم میں سب سے پہلے جو شریک لوگ تھے نا وہ جو ہے کوفی تھے جنہوں نے غداری کی تھی، ورنہ پھر بندہ کیا کرے، یا تو یہ کہے کہ اگر ہم نے پیچھے ہٹنا ہے اور ہم یزید کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم لڑ نہیں سکتے تو کم از کم امام حسین کو پھر نہ بلائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، جی عبیداللہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو زیاد بن ابی سفیان کی ہم نے حالت ہی پڑھی تھی نا، یہ اسی زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا تھا، ہاں جی۔ تو عبد الرحمن بن عاد آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبیداللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے، کوفہ والی لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ ہاں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کی اختیار کرنے کی آزادی دی تھی، آپ نے آخرت کو اختیار کیا، تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو اور اپنے دامن کو دنیا کی آلائی سے آلودہ نہ کرے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ عبداللہ بن عمر نے امام حسین کو کہا۔ اچھا یہ نصیحت کا کہ عبداللہ بن عمر رو پڑے، حسین بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا اور مجبوراً عبداللہ بن عمر رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور بیت اللہ سے دوری اختیار نہ کرو، تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا۔ اب یہاں پر ایک بات غور سے سنو، اب یہاں پر دیکھو نا، یہ کوفی والے کون تھے؟ ہمیشہ غداری ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، نعرہ تو یہ لگاتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ خوارج کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ شیعان علی سے تو پیدا ہی ہوئے تھے نا۔ یہ کون تھے خوارج؟ جو جس کو آج بھی آپ بھی کافر کہتے ہیں، ہم بھی کافر کہتے ہیں، جن کے عقائد یہ تھے کہ معاذ اللہ علی بھی کفر کر چکے ہیں، معاویہ بھی کفر کر چکے ہیں اور سارے لوگ کفر کر چکے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فتنے فسادات ہیں نا، یہ شیعان علی سے ہی نکلے تھے، یعنی خوارج کا فتنہ ہو، فرقہ ہو، یا اس طرح جو امام عبداللہ بن عباس نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کے والد بھی تو وہاں چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ پھر کیا کر دیا، اور امام حسن کو قتل کرنے والے بھی جو ہے نا وہ یہی لوگ تھے۔ اور ایک اور بات یہ آپ کو یہاں بتا دوں کہ امام حسن کو اہل تشیع کے جو ہے لوگ ہیں وہ ان کو مذل المسلمین بھی کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں اہل تشیع کہ امام حسن نے کیوں جو ہے نا امیر معاویہ کے سامنے دستبردار ہوئے، تو ان ظالموں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی دی تھی کہ میرا یہ بیٹا، اس وقت یہ چھوٹے تھے، کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے نا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جب آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہونی تھی اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان، یہ نہیں کہا کہ ایک معاذ اللہ کافر ہوگا دوسرا مسلمان ہوگا، تو امام حسن نے تو آپ علیہ السلام کی حدیث پر کیا کر دیا؟ پیشن گوئی پر عمل کر دیا، لیکن یہ اس کے باوجود اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذل المسلمین کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی
کہ اگر یہ ان کے سامنے دستبردار نہ ہوتی نا تو اور بھی مسلمانوں کا خون جس طرح بہتا اور مسلمانوں میں فتنہ فساد جو ہے نا یہ آگے اور بھی جو ہے نا وہ چل جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کا سلوک کیا یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا ہے۔ تمہارے بھائی حسن کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ کس نے اس کو کہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر نے۔ بات میری آ رہی ہے سمجھ؟ اب تم کو ان پر حسگر اعتبار نہ کرنا چاہیے، کوفیوں پر، نہ ان کی بیعت پر، اور قسم کا کوئی بھروسہ اور قسم کا بھروسہ مطلب نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی خطوط اور پیغامات کا قابل اعتماد ہے۔ ابن عباس سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے، 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو 12,000 وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور امام مسلم تو نے وہ تو قتل کر چکے ہیں، شہید کر چکے ہیں، ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے شرفاء کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں، یعنی 150 خطوط پہلے آ چکے تھے، اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ جواب سن کر کہ اچھا کم از کم اس ذوالحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو، محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضے میں آئے۔ مناسب یہ ہے کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو۔ سمجھ آ رہی نا؟ پھر اگر ضروری سمجھتے ہو تو روانہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو